बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। चेयरपर्सन साहिबा, एक तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैंने मौजूदा हालात में जो कुछ KPK में हो रहा है उस पर बात करनी है, लिहाजा 1-2 मिनट अगर ज़्यादा मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हादसात न समझें अभी के पस्त हूँ मैं, ये हादसात न समझें अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्त हो के भी नाकाबिल शिकस्त हूँ मैं। मताए दर्द दिल से दिल माला माल है मेरा, ज़माना क्यों ये समझता है कि तंग दस्त हूँ मैं। ये इंकिशाफ हुआ ही नहीं कभी मुझ पर, खुदी परस्त हूँ मैं या खुदा परस्त हूँ। न पा सकेंगे जवानान बाद मस्त मुझे, खुद अपनी ज़ात में खुमखाने अलस्त हूँ मैं। मिला है फ़ख्र वरसे में जद्द अमजद से, मुझे ये फ़ख्र है साक़ी के फ़ाक़ा मस्त हूँ मैं। कल भी मैंने यहाँ एक तहरीक पेश की थी और मैं पूरे ऐवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि बिल इत्तिफ़ाक़ उन्होंने उसकी तायीद फरमाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन और हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरपरस्त हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस साहब रहमहुल्लाह को दिन दहाड़े जब वो सुबह नमाज के बाद कोई 7-7:30 बजे के दरमियान मदरसा नोमानिया में दर्स देने के लिए जा रहे थे, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया और उनको इतने एक्सपर्ट लोगों ने टारगेट किया कि उस गाड़ी में मौजूद 3-4 अफराद वो ज़ख्मी तो हुए हैं, लेकिन शहादत सिर्फ हज़रत शेख इदरीस साहब रहमहुल्लाह को हुई। उसके फिलफौर बाद हमने गो के अगले दिन एहतजाज का ऐलान किया। इंतज़ामिया ने कोशिश की कि किसी तरह आप ये एहतजाज मुलतवी करें, तो मैंने उनसे कहा कि अजीब बात यह है कि आप मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। हम अपने कारकुनों को क्या जवाब दें, हम अपने कारकुनों से कौन सी बात करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्यों हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में ये हमारे मुल्क का भी और ख़ुसूसन हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम आए रोज़ इस तरह जनाजे उठाने के आदी हो गए हैं। अप्रैल में भी मैंने एक तहरीक इल्तिवा यहाँ जमा कराई थी। लक्की मरवत में एक 3 साला मासूम बच्ची को बारिश के दौरान उठाकर उसके साथ ज़्यादती की गई, फिर उसको कत्ल किया गया। मई में ये वाक़यात हुए। यानी हर हफ्ते में हमारे यहाँ कोई न कोई ऐसा दिलखराश वाक़या हो जाता है और हम फिर अपने ये समझते हैं कि बस खैर खैरियत हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे बड़ों में से किसी ने कहा कि अगर इस मुल्क को तकसीम करना है तो आए बैठें, बताएं किस तरह तकसीम करना है, हम आपके साथ तकसीम करने के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन खुदारा हमारे जानों से, हमारे खूनों से, हमारी इज्जतों से तो न खेल खेला जाए। क्यों एक घूंट घूंट देकर हमें मारा जा रहा है?
کیوں ہمارے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ملک آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اگر یہ ہمارے فورسز ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم ان کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ ہم پر مسلط رہیں؟ میرے تحریک انصاف کے ساتھی ناراض نہ ہوں، گزشتہ 13 سال سے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ 13 سال سے ہم پر، اور آج تک دوسری چیزوں تو ایک طرف رکھو، ہمیں امن تک نہیں مل سکتا۔ ہم وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے مرکزی قیادت کے گھر پر حملے ہوئے، ہمارے گھروں پر حملے ہوئے، ہمارے بچوں پر حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود حکومت ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بس وہاں کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ملبہ مرکزی حکومت پر ڈال دیتی ہے، اور مرکزی حکومت تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں چھوٹے بھائی تو چھوٹے بھائی، بڑے بھائی ماشاءاللہ، وہ تو آج کل ان کو ایک وہ ملا ہوا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کی صلح کرا رہے ہیں اور اس میں ہمارا کردار ہے۔ بھلے ہو، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ذرا اس طرف بھی تو متوجہ ہوں، ہمارے شیخ ادریس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا صرف اس نے اتنی بات کی؟ کہ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان نے جس طرح جو کردار ادا کیا، ہم آپ کے ہر اچھے کام کی تائید کرتے ہیں اور اس کے جرم میں ہمارے ساتھیوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس تائید کی سزا جمعیت علماء اسلام کو دی جاتی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہمیں تانا فوراً دے دیا جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی نظریں اس وقت سے آج کے اس دن پر تھی کہ یہاں کوئی قوم محفوظ نہیں رہے گی، یہاں تحفظ نہیں ہوگا، یہاں خانہ جنگیاں ہوں گی، یہاں اس طرح کی صورتحال بنے گی، اور اگر اس طرح کی صورتحال کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے تو پھر آپ ہماری ذرا رہنمائی کریں کہ ہم نے مزید بھی اپنے بچوں، اپنی اولادوں کو بھی اسی راہ پر ڈالنا ہے، اسی غیر محفوظ ملک میں ہم نے رہنا ہے، انہی شہادتوں کا ہم نے ہمیشہ جنازے اٹھانے ہیں۔ کبھی اس ملک میں امن آئے گا، کبھی ہماری مرکزی قیادت سنجیدہ ہوگی، کبھی ہمارے ادارے سنجیدہ ہوں گے۔ کیوں ہمارے سروں کے سودے کی جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آ کر ایوان میں اس طرح کی باتیں کریں؟ میرے صوبے میں 2015 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، بلدیاتی انتخابات میں ہم نے ان کو شکست دی۔ ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو آج مجھے بتایا جائے، مجھے علم ہے لیکن میں اس لیے یہاں یہ باتیں نہیں کروں گا کہ جس طرح آپ کی مرکزی حکومت نااہل ثابت ہو رہی ہے قوم کے لیے، اسی طرح ہماری صوبائی حکومت بھی نااہل ہے، وہ اس قوم پر مسلط رہنے کا حق کھو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اسی حکومت کے تحت وقت گزارنا ہے۔ آخر کیوں؟
اگر آج ہم اس طرح کی بات کریں گے کل ہمیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ہم تو اس ملک اور قوم کے لیے نشانہ بننے کو تیار، ہم اس ملک پر آخری قطرہ بہانے کو تیار ہیں، لیکن خدا را اس قوم پر رحم کرو، خدا را اس قوم کو توجہ دو۔ ہماری امن و امان نہیں ہے صوبے میں، ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں صوبے میں، اور آئے روز مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا، ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا، ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اگر اس طرح کے حالات میں بھی آپ جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور ان کی باتوں پر غور نہیں کریں گے، یہ ملک مزید انارکی کی طرف جائے گا، یہ ملک مزید جنگ کی خانہ جنگی کی طرف جائے گا، ہم مزید غیر محفوظ ہوں گے۔ لہذا میں دست بستہ گزارش کروں گا پارلیمنٹ سے بھی، یہاں کے حکومت والوں سے بھی، یہاں کے بڑوں سے بھی، کہ خدا را اس قوم پر رحم کریں اور مزید ہم ان چیزوں کے برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالی ان کا صحیح جانشین بنائے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔